الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، اگرچہ اس کا جو پہلا باب ہے ہمیں پہلے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس مرتبہ میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے کا مطالعہ پہلے کرایا ہے، تو اس کی مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا مضمون بھی اس کے ساتھ ہی ہم پڑھ لیں، تو گویا کہ بہت سی چیزیں کہ جو ابھی ذہنوں میں تازہ ہیں ان کے حوالے سے اس مضمون کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا جو ٹائٹل ہے قرآن حکیم قرن اول میں اور اس کے بعد، یہ اصل میں یہ ٹائٹل ہے اس کتاب کے پہلے حصے کا، دوسرے حصے کا، اور اس میں بدء الاسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ گویا کہ اس کا ایسنس ہے، اس کا تھیم ہے، بدء الاسلام یعنی اسلام کی ابتدا میں، اور یہاں اسلام سے مراد جی پیج آپ یہ نکال لیجئے 80، بلکہ آپ 81 سے مضمون تو شروع ہوگا، یہ اس سے ایک صفحہ پہلے ہے، تو 79 سمجھیے، یہاں باب اول لکھا ہوا ہے۔ بدء کہتے ہیں شروع کو، اسی سے لفظ ابتدا بنا ہے، بدء سے باب افتعال ابتدا، بدء الاسلام اسلام کا آغاز، تو اگرچہ ایک اعتبار سے تو ہمیں کہنا چاہیے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کا آغاز تو حضرت آدم سے ہوا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، تمام انبیاء کرام ایک ہی امت ہیں، ایک ہی دین ان کا اسلام تھا، لیکن یہاں اسلام سے مراد ہے اس اسلام کا وہ دور کہ جس کا آغاز ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس اسلام کے آغاز میں سب سے نمایاں حقیقتیں دو تھیں، قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ دونوں حقیقتیں کچھ پس منظر میں چلی گئیں، کچھ دوسری حقیقتیں سامنے آئیں۔ اب مثال کے طور پر ہماری ان گفتگوؤں میں کئی مرتبہ علامہ اقبال کا وہ شعر زیر بحث آیا ہوگا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو سوال یہ کہ تارک قرآن کیوں ہوئے؟ ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا، بغیر کسی سبب کے تو کوئی شے وجود میں نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تاکیداً قرآن حوالے کر کے گئے تھے امت کے، چنانچہ خطبہ حجۃ الوداع کا یہ آخری جملہ ہے، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، دیکھو میں تو جا رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ شاید دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، تو گویا کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں اس کو، تو آپ نے اطمینان دلایا کہ اگرچہ میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم، میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین، ما ان اعتصمتم بہ، کہ جسے اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اعتصام، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ وہ کتاب اللہ ہے۔ تو حضور نے اگر اس درجے تاکید کے ساتھ امت کے حوالے قرآن کیا، تو ایک حقیقت جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے پھر امت دور ہو گئی، تو کیوں ہوئی؟ یہ ایک پرابلم ہے کہ جس کو گویا کہ ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح فارسی میں علامہ اقبال کے جو دو اشعار ہیں وہ بھی ہم نے بہت عام کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اسی کا گویا سمجھیے کہ نہایت ایک پرجلال انداز میں اسی اردو کے سادہ سے شعر کی ترجمانی فارسی کے دو اشعار میں ہے، خار از مہجوری قرآن شدی،
اے امت مسلمہ، تو قرآن سے دوری کے باعث خار و ضبو ہوئی ہے، تو ذلیل ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، پامال ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہوئی ہے۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور فلک کے کج رفتار، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہی ہو۔ کسی سے شکایت کرنے کا تجھے حق نہیں ہے، تو خود اپنی قرآن سے دوری کے باعث ذلیل و خوار ہوئی ہے۔ اور پھر اس کا علاج بھی بتا دیا، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے وہ قوم کی جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے اور اغیار جو ہیں اس کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں اس کے اوپر، جیسے کہ صبح کو چہل قدمی کرنے والے جو ہے گھاس کے اوپر چلتے ہوئے اپنے تلووں سے شبنم کے ان قطروں کو روندتے ہیں۔ اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، وہ کتاب زندہ تو اب بھی تیری بغل میں موجود ہے۔ تو سوال اصل میں کیا ہے، یہ ہے کہ کیوں دوری ہوئی؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب کہ جو نیچرل ہے، لاجیکل ہے، اور جو ان ایویٹیبل تھا، یہ سمجھ لیجئے، جب لاجیکل ہے، نیچرل ہے، تو ان ایویٹیبل بھی تھا، وہ ہے جو میں نے اپنے اس چھوٹے سے مضمون میں بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس کے کچھ اثرات اور نتائج اور عواقب و تفصیلات پھر اور بھی ہیں کہ جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے پھر ایک کتاب مضمون لکھا تھا، بلکہ ہماری سالانہ قرآن کانفرنس تیسری جب ہوئی تھی، غالباً سن 76 کی بات ہے، اس میں انہوں نے اپنا یہ مقالہ پڑھا تھا، وہ ہم نے شائع کیا ہے کئی مرتبہ، حکمت قرآن کے اندر وہ شائع شدہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اصل جو ہے مسئلہ کہ اس کی جڑ کہاں سے شروع ہوئی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں نیچرل، انیویٹیبل، لاجیکل، وہ سبب کیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اٹ فیڈڈ اوے، فیڈڈ بیک انٹو دی بیک گراؤنڈ، اور اس کی جگہ کچھ اور چیزیں جو ہے وہ نمایاں ہو گئی۔ تو گویا کہ اس کا جو موضوع ہے پہلے وہ آپ نے سمجھ لیا، پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ہم نے اسے جس طرح ڈیل کرنا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو بدء الاسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن منبع و سرچشمہ ایمان و یقین، اور جہاد ایمان حقیقی کا مظہر اتم۔ یہ دو حقیقتیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ اصل میں اس مضمون کے مطالعے سے سامنے آئے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ بدء الاسلام میں، اس کی وضاحت کر چکا ہوں، یعنی اسلام کے آغاز میں دین کی اصل اساسی اور بنیادی حقیقتیں دو ہی تھیں۔ ایک قرآن حکیم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے ضمن میں اعلی انقلاب کی حیثیت حاصل ہے۔ بقول مولانا حالی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جو جامع عنوان ہے آپ کی جد و جہد کے مختلف مدارج و مراحل کا۔ یہاں ایک لفظ کامن ہو رہا ہے اور وہ ہے انقلاب۔ اعلی انقلاب قرآن حکیم، لیکن اس انقلاب کے مراحل، اس کے مختلف سٹیجز ہیں، اس کے لیے جامع عنوان جہاد فی سبیل اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے مادوں کو جگایا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا۔ چنانچہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے۔ اور اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کل کے جمعے میں جو حضرات شریک تھے، اسی آیت سے کل ہم نے آغاز کیا تھا اپنی گفتگو کا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وهم في غفلة معرضون، اور وہ اپنی غفلت کے اندر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں، پہلوتے ہی کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں کہ چونکا دینے والی صدائیں، اور القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اور الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کی بیدار کن ندائیں ہی تھیں جنہوں نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی۔ اور عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کی کیفیت پیدا کر دی۔ عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ قیامت کے بعد قیامت آئے گی، قیامت کے بعد تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، بعد سے بعد الموت ہوگا اور پھر تمہیں جواب دہی کرنی ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ دعوت انبیاء کا۔ اسی لیے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے جو نوٹ کیا تھا کہ انذار جو ہے وہ ابتدائی نقطہ ہے دعوت انبیاء کا، خبردار کا، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اگر تو ایسا ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر جس سے جو کچھ ہو سکے جمع کر لے، جتنا چاہے عیش کر لے، جتنی چاہے لذتیں اور یہاں کی منفعتیں جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کر لے، حلال سے ہو حرام سے ہو، جائز ہو ناجائز ہو، آپ کا حق ہے یا نہیں ہے، آپ کا ہاتھ جہاں پڑتا ہے ڈالیے۔ لیکن اگر یہ جواب دہی ہے، اگر کوئی عالم اور ہے، اگر بعد بعد الموت ہے، تب معاملہ جو ہے اب قابل غور ہو جائے گا۔ پھر تو انسان کو جو ہے ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانا پڑے گا اور ایک ایک لفظ زبان سے پہلے اسے اچھی طرح تول کر نکالنا ہوگا۔ تو کروشل پوائنٹ یہی ہے۔ چنانچہ اولین آیات اولین سورت قرآن مجید کی اصل میں ایمان بالآخرہ، بعد بعد الموت، جنت اور دوزخ، ابدی زندگی، اس کے کیفیات، اس کے احوال، انہی پر مشتمل ہے۔ تو عما یتساءلون ایک ہلچل سے پیدا ہوئی، کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عما یتساءلون، تو جو اب معاشرے کے اندر اس سے ایک عام جو ہے گفتگو چھڑ گئی، اس کی عکاسی ہے اس میں۔ عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں۔ یتساءلون جو ہے اس کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا چہمے گوئی، اس لیے کہ سوال کرنا، سآل یسألو، اور اس سے پھر باب افتعال بن جائے گا، یتساءل، تساؤل، تفاعل بنے گا، باب تفاعل، کہ بہت ہی کثرت سے سوال کرنا۔ تو چہمے گوئی ہو رہی ہے، چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں؟ چہمے گوئی یہ کیا ہے؟ اردو میں ہم بہت بولتے ہیں اس لفظ کو، کبھی آپ نے اس کو اینالائز کیا؟ چہ کیا، میں گوئی تو کہتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ چہمے گوئی، اب یہ ایک محاورہ بن گیا، چہمے گوئی ہو رہی ہے، چہمے گوئی ہو رہی ہے، لیکن یہ فارسی کے جو 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ چہ یعنی کیا، میں گوئی تم کہتے ہو، یعنی تمہارا کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں اب یہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ کوئی کہتا کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے آباء و اجداد جن کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں، اب ان کی تو ہڈیاں بھی موجود نہیں ہیں، کیا دوبارہ وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے اگلے آباء و اجداد بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جبکہ ہماری گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی پھر اٹھا لیے جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ لما توعدون، نہیں انہونی بات ہے، بالکل انہونی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، یہ کہاں کی کوڑی لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ کیفیت جس کا میں نے نقشہ جو ہے آپ کے سامنے کھینچا تفصیل سے، وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بقول مولانا حالی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کے عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک ہلچل، ایک چہمے گوئی، ایک باہمی گفتگو کا موضوع بن گیا۔ پھر اسی کی آیات بینات تھیں، جنہوں نے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے جو آپ کے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا آخری سبق ہے، یہ کلائمیکس ہے اس منتخب نصاب کا، اس کی یہ آیت نمبر 9۔ وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، نہایت روشن آیات، لیخرجکم، تاکہ نکالے تمہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، ظلمت اندھیرا، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ گویا کہ قرآن مجید کا بیسک فنکشن کیا ہے؟ انسان کو اندھیروں سے روشنی میں لانا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، اور یہ ہمیشہ بھی آپ چونکہ سورہ نور کا شاید درس بھی سن رہے ہیں، اس میں بھی یہ نقطہ واضح ہوا ہے، شاید پڑھ چکے ہوں یا سن چکے ہوں، قرآن نور کو ہمیشہ واحد استعمال کرتا ہے، کہیں انوار کا لفظ نہیں آیا، اور ظلمات ہمیشہ جمع میں آئیں گی، ظلمت، ظلمات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایبسلیوٹ لائٹ، اس کا ایک تصور آپ کر سکتے ہیں، اس سے جہاں بھی ایک کمی پیدا ہونی شروع ہوگی، یہ گویا کہ اب شیڈز آف ڈارکنس ہے، کہیں وہ شیڈ آف ڈارکنس ابھی بڑا ہلکا سا ہے،
اور پیچھے ہٹیں گے اور گہرا ہو جائے گا، اور پیچھے ہٹیں گے اور گہرا ہو جائے گا، اور دور ہوں گے اور گہرا ہو جائے گا۔ تو لائٹ ایک حقیقت ہے، دی ایبسولوٹ لائٹ، لیکن جتنی جتنی اس سے پسپائی ہوگی، دیز آر آل شیڈز آف ڈارکنیس۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈارکنیس ایک حقیقت ہے، ایبسولوٹ ڈارکنیس، اس میں جتنی جتنی روشنی ہوگی گویا کہ یہ شیڈز آف لائٹ ہیں، یہ درجات ہیں روشنی کے۔ لیکن قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اس نے نور کو ہمیشہ ایک کہا ہے، اور اس کی ایک بڑی مناسبت ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو جو توحیدی تصور ہے، جب کسی بھی درجے میں خود ذات باری تعالیٰ کو یا اس پر ایمان کو اگر نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو اس کو ہمیشہ واحد ہی کے صیغے میں قرآن لایا ہے۔ یہ اس کے اپنے اسلوب اور اپنے بنیادی عقیدے کے عین مطابق ہے، نور واحد۔ اور اب گمراہیوں کی بے شمار شکلیں، شرک ایک قسم کا ہے، شرک فی ذات ہے، شرک فی صفات ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، کفر ہے، الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، لا ادریت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو لا ادریت، ایگنوسٹسزم، ہمارے ہاں فلاسفہ کا ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے، ایگنوسٹسزم، کہ ہم کچھ نہیں جان سکتے، اس کائنات کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسکیپٹسزم، ارتیابیت، کہ بس جو کچھ ہے کوئی شک سا تو ہوتا ہے، باقی حقیقت تو اب جیسا کہ انبیاء کا معاملہ تھا، وہ تو کہتے تھے ایسا حق ہے۔ کسی فلسفی کے کلام میں اور کسی فلسفے کی کسی تصنیف میں آپ کو یہ زور نہیں مل سکتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب تو وہ ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا فلسفی کہے گا مجھے یوں خیال ہوتا ہے، مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے، یہ بات یوں محسوس کی ہے۔ اب ہمارے ہاں بڑی مثال علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ اقبال اپنے ریکنسٹرکشن والے لیکچرز کے پریفیس میں لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے ان خطبات میں کہا ہے بس وہی ٹھیک ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خطوط پر آگے بڑھتے رہیں، طالب علمانہ ایٹیٹیوڈ برقرار رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جیسے جیسے وقت گزرے اور صحیح تر حقائق سامنے آئے، یہ ہے ان کی وہ ہیوملٹی کہہ لیں اسے۔ لیکن یہ ہیوملٹی جو ہے یہ آپ کو ہر بڑے فلسفی میں ملے گی، I can't be sure۔ نبی کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے پیغمبر ہر چیز دیدہ گویت، اس کے لیے چونکہ اپنے مشاہدے پر مبنی ہے، لہذا ارتیابیت اور ایگنوسٹسزم، لا ادریت، لا ادری اصل میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا، یہ تو عربی کا لفظ ہے لا ادری، یہ ہے ایگنوسٹسزم۔ اور ریب کہتے ہیں شک کو، ریب سے بنا ارتیاب، یہ بھی عربی کا لفظ ہو گیا، باب اجتہاد ہو جائے گا، یہ بھی بعد میں پڑھیں گے آپ۔ ارتیاب، ارتیابیت، یہ ہے اسکیپٹسزم۔ Maybe it is so, maybe it is not so، یہ ہے شک، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ اور یہ جان لیجئے جو پیور فلسفی ہے اس کی آخری منزل یہی ہے، جتنا بڑا فلسفی ہوگا یا ادھر یا ادھر چلا جائے گا۔ بہرحال میں تو اس وقت شیڈز گنوا رہا تھا، کفر کے شیڈز، الحاد کے شیڈز، ایگنوسٹسزم کے، اسکیپٹسزم کے، ان تمام اندھیروں سے نکال کر نور میں روشنی میں لانے والی شے قرآن ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، کہ مصداق انسانوں کو شرک، الحاد، مادہ پرستی، حب عاجلہ اور حیوانیت محضہ۔ حب عاجلہ دنیا کی محبت، عاجلہ عجلت سے بنا ہے۔ عاجلہ یہ دنیا جو ہمارے سامنے ہے، چونکہ یہ فوری طور پر موجود ہے، یہاں کی لذت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے، یہاں کی تکلیف بھی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ آخرت کی لذتیں بھی ابھی دور ہیں، غیر محسوس ہیں، اور وہاں کی سزائیں یا عذاب جو ہے وہ بھی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو آخرہ کے مقابلے میں قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے، آخرہ، اور اس کو آخرت ہم کہتے ہیں۔
یہ دنیا بھی استعمال کرتا ہے اس کے لیے. دنیا جو ہے ادنا کا مؤنث ہے. یہ دنیا اردو کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے. ادنا قریب تر، جیسے اکبر سب سے بڑا، کبرا سب سے بڑی، اصغر سب سے چھوٹا، صغرا سب سے چھوٹی. ادنا جو قریب ترین ہے، اور دنیا جو مؤنث ہے اس کی قریب ترین. اور آخرہ کے مقابلے میں دوسرا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے عاجلہ. تو حب عاجلہ سے مراد کیا ہوئی؟ حب دنیا. گویا کہ دنیا کی محبت میں جب انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور اندھیرا ہے، بہت بڑا اندھیرا ہے. حیوانیت محض، انسان میں ایک حیوان بھی ہے. سارے حیوانی تقاضے ہمارے ہیں، جتنے بھی اینیمل انسٹنکٹس ہیں سب کے سب ہمیں موجود ہیں. پریزرویشن آف دی سیلف، اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، کھائے گا، پیے گا، بھوک لگے گی، بھاگے گا، دوڑے گا. کاہے کے لیے؟ پریزرویشن آف دی سیلف، اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے. پریزرویشن آف دی اسپیشیز، نسل کو باقی رکھنا ہے. اس کے لیے جنسی تقاضا ہے. اب اس کے لیے شادی کر رہے ہیں، گھر بسا رہے ہیں، اپنے اوپر کتنی مصیبت جھیل رہے ہیں. کہاں ایک پیٹ کا بھرنا کام 10 پیٹوں کو بھرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. فوراً ایک اور کا تو اس نے ذمہ داری لینی ہے نا. اس کے بعد بچے ہوں گے، ان کی ذمہ داریاں ہوں گی. یہ سارا بوجھ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسٹنکٹ ہے، بیسک انسٹنکٹ ہے، اینیمل انسٹنکٹس ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. تو یہ بیسک انسٹنکٹ. اسی طرح اس میں یہ بھی ہے، ریسٹ بھی چاہیے، یہ بھی ضرورت ہے. ریوائٹلائزیشن کے لیے ہر حیوان کو، ہر لیونگ ٹیشو کو ریسٹ چاہیے. تو اس حوالے سے جتنے بھی حیوانی تقاضے ہیں وہ ہم میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک روح بھی ہے، روحانی تقاضے بھی ہیں. لیکن جب روح کی طرف سے نگاہ بند ہو گئی، جیسے کہ کل کے لیکچر میں نے کہا تھا، دجالیت تو نام اسی کا ہے کہ ایک آنکھ بند ہو گئی اور ہم نے صرف مادے ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، جسم ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، حیات دنیاوی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، کائنات ہی کو سب کچھ سمجھ لیا. ساری دوڑ دھوپ اسی کی سمجھنے میں، اسی کے انویسٹیگیشن میں، اسی کی اسٹڈی میں، اسی کے تمام قوانین جو ہے فزیکل کیمیکل لاز کے، ان کی تلاش کرنے میں، اس میں لگے ہوئے. اس کو بھول گئے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اس کی بھی ذات و صفات کے کوئی مسائل ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہماری کوئی روح بھی ہے، ہماری کوئی حقیقت اور بھی ہے اس جسم اور حیوانیت کے علاوہ. جب انسان اس چکر میں آیا اسے حیوانیت محض کہیں گے. محض کہتے ہیں اسی پر اکتفا کر لینے والی شے. جب انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھ بیٹھے، حیوان وہ ہے نو ڈاؤٹ، لیکن صرف حیوان سمجھ بیٹھا انسان. اور یہی اصل میں ہوا. ڈاروین کے نظریے میں اگر اس کے ساتھ دوسرا فلسفہ موجود رہتا کہ روح ایک دوسری حقیقت ہے، روح کا کوئی سوال نہیں ہے، روح مادی حقیقت نہیں ہے. ڈاروین نے جو کچھ کہا ہے وہ انسان کے وجود مادی یا وجود حیوانی کے بارے میں کہا ہے. اگر یہاں تک بات رہتی تو ڈاروین کے نظریے میں کوئی فساد نہیں تھا. اس کو آپ اس کی فیس ویلیو کے اوپر چاہیں اس کو ڈسکس کریں، قبول کریں، ریجیکٹ کر دیں، اس کے کیا دلائل ہیں، اس کے جو اس نے جو ڈیٹا فراہم کیا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. اس سے کوئی فساد پیدا نہ ہوتا کہ جس میں انسانی وجود حیوانی کے لیے ایک توجیہ ہے جو ہو رہی ہے، لیکن انسان کی ایک دوسری حقیقت جو ہے، جو اصل انسان ہے، وہ اس کا روحانی وجود ہے. لیکن جب روحانی وجود ذہن سے نکل گیا، رہ ہی گیا صرف حیوانی وجود. اور حیوانی وجود کے بارے میں یہ تصور آ گیا کہ یہ لوور اینیملز کی ہائر ڈیولپڈ فارم ہے. تو گویا کہ جتنا فرق ہے گدھے اور گھوڑے میں، اتنا ہی فرق ہے شمپینزی میں، گوریلے میں اور انسان میں. The difference is only quantitative, not qualitative. کوئی بنیادی نوعیت کا فرق نہیں ہے انسان میں اور حیوان میں. البتہ یہ کہ ایک کوانٹیٹیو ہے، مقدار کے اعتبار سے ہے کہ گدھا جو ہے ذرا کورس اینیمل ہے اور گھوڑا جو ہے ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے. اسی طرح بس معاملہ ہے اس کا گوریلے کا اور شمپینزی کا اور انسان کا. اب معلوم ہوا کہ اس کا پھر منطقی نتیجہ نکلا اور وہ آپ کو ملے گا. فرینچ لٹریچر میں ساری چیزیں ملے گی. انسان بھی حیوان ہے. جب حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ماں بہن بیٹی بیوی کا کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم نے خواہ اپنے اوپر جو ہے یہ قیود عائد کر لی.
جہاں پیاس لگتی ہے جو پانی ملتا ہے آدمی پی لیتا ہے، جہاں جنسی پیاس بڑھ کے جہاں سے جس طریقے سے بھی اس کی تسکین کر لی جائے، خام خواہ یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز، یہ رشتہ جو ہے محرمات ابدیہ میں سے ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہم نے خام خواہ اپنے اوپر بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈالنی ہے۔ جب ان حیوانوں کے اندر نہیں ہے تو کاہے کو ہم نے اپنے اوپر یہ اضافی جو ہے ذمہ داریاں اور اضافی بوجھ ڈال دی؟ یہ باقاعدہ یعنی وہاں کے یعنی فرانسیسی ادب کا یہ بڑا حصہ ہے۔ کوئی وجہ تو ہے نا، آخر اس کے بعد نیوڈسٹ سوسائٹیز بن گئی اور سب کچھ ہو گیا، اور آج فری سیکس جو ہے اس کے لیے باقاعدہ بڑی بڑی اسکیمیں ہیں، بڑی تحریکیں ہیں۔ ان کے پیچھے کیا ہے؟ حیوانیت محض، کہ انسان کو جب آپ نے سمجھا یہ کہ انسان محض حیوان ہے اور اس کی حقیقت روحانی آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا جو بھی ہیوک اس نے پلے کرنا تھا اس نے پلے کیا ہے۔ تو اب یہاں الفاظ نوٹ کیجئے، پھر اسی کی آیات بینات تھیں جنہوں نے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور کے مصداق انسانوں کو شرک، الحاد، مادہ پرستی، حب عاجلہ اور حیوانیت محضہ کے ظلمات بعضها فوق بعض۔ یہ آپ کا ختم ہو چکا ہے درس سورہ نور کا یا نہیں؟ تو اس میں یہ الفاظ تو آپ نے پڑھ لیے ہوں گے نا۔ تاریکیاں ہیں تہ بر تہ، تاریکیاں ہیں اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ الفاظ سورہ نور ہی سے ماخوذ ہیں۔ ایسے مہیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے بہرہ فرمایا۔ چنانچہ اب اس کے کیا نتیجے نکلے؟ وہ ایک طرف عرفان الہی اور محبت خدابندی سے سرشار یعنی مست بادئ الست ہو گئے۔ دو الفاظ یہاں آئے ہیں، عرفان الہی، معرفت، اس کے لیے انگریزی لفظ ہے گنوسس، اگرچہ اس میں پھر جی لگتا ہے ساتھ۔ معرفت الہی، اور دوسرا لفظ ہے محبت، محبت خداوندی۔ یہ دونوں چیزیں فنکشن ہے روح کا۔ عقل حیوانی تو یہاں تک پہنچا دے گی کہ کوئی ہے اور ایک ہے، بس جو آپ پڑھ چکے ہیں آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ لیکن اس کے ساتھ یقین جو پیدا ہوتا ہے معرفت کا، وہ روح انسانی کا کام۔ اسی طرح محبت یہ روح انسانی کے اندر موجود ہے۔ مولانا روم کی مثنوی کا پہلا شعر ہے بڑا عجیب، بشنو از نئے چو حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ نئے بانسری جو ہوتی ہے، ذرا اس سے سنو، یہ کوئی بات کہہ رہی ہے، اس میں سے جو ہوک نکل رہی ہے یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ بانس کے اندر کہیں تھی، وہ لگی ہوئی تھی، درخت میں تھی، اس میں سے کاٹ کر اس کو یہ نئے بنا دیا گیا۔ بشنو از نئے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند۔ روح انسانی کے اندر بھی یہی ایک پیاس رہتی ہے۔ جدید فلسفوں میں سے بہت اہم فلسفہ ہے جس کو کہتے ہیں ایگزسٹانشلزم۔ ایگزسٹانشلزم کا مین تھیم کیا ہے؟ کرب، پین آف ایگزسٹنس۔ جو جتنا ذہین اور حساس انسان ہوگا اتنا ہی اس کے اندر کرب، کوئی غم کسی کیفیت، اداسی کسی کیفیت، لونلینس اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اور یہ ساری کیفیات کیوں ہیں؟ کہ اس کی روح جو ہے وہ کچھ احتجاج کرتی ہے، وہ کچھ چاہتی ہے جو اسے نہیں مل رہی۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم پیٹ مانگتا ہے، ہنگر پینز ہوتی ہیں، بھوک لگتی ہے، فوراً ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وی ہیو ٹو فل دی اسٹامک اینی ہاؤ۔ لیکن روح کی جو وہ دبی ہوئی پیاس ہے، اس کے اندر جو محبت خداوندی ہے، ہجران الہی سے اس کے اوپر جو اداسی طاری ہوتی ہے، اس کو ہم احساس نہیں کرتے۔ لیکن جن لوگوں کی کچھ مزاج کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ایگزسٹانشلزم، کرب، یہ انسان محسوس کرتا ہے۔ تو بشنو از نئے
چون حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند. تو روح انسانی میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. تو پہلا نتیجہ یہ نکلا، حب عاجلہ، حیوانیت محضہ، شرک، الحاد، کفر کے بادلوں سے نکلے، اندھیاروں سے نکلے، معرفت خداوندی کی روشنی میں آئے، اور محبت خداوندی کی چاشنی اور اس کی ایک ہلکی سی آنچ جو ہے انسان کو اپنے اندر محسوس ہوئی. یہ ایک نتیجہ ہوا. دوسری طرف دنیا و مافیہا ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہو گئے. یہاں مست بادہ الست کو سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا مطلب ہے؟ الست آتا ہے لفظ قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انسانیہ کو پہلے پیدا کیا تھا، ابھی اجساد کی پیدائش شروع نہیں ہوئی تھی، عالم ارواح. اس وقت اللہ نے ان تمام ارواح سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا مالک پروردگار رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح انسانیہ نے اقرار کیا، کیوں نہیں پروردگار، تو ہمارا رب ہے. یہ عہد کر کے ارواح انسانیہ دنیا میں آئی ہے. تو اس کو کہتے عہد الست. الست بربکم قالوا بلی. جن لوگوں نے دنیا میں آ کر ان اندھیاروں سے نکل کر پھر اپنے اس عہد کو تازہ کر لیا، پہچان لیا اپنے رب کو، جیسے سورہ لقمان میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ تمام سلسلہ آئے اسباب سے نکل کر انسان ایک جمپ لگاتا ہے، مسبب الاسباب تک پہنچ جاتا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. کیونکہ وہاں تو ہم صرف ارواح کی شکل میں تھے، نہ پیٹ تھا، نہ کوئی شہوانی جذبہ تھا، نہ کوئی گھر گرستی کے دھندے تھے، نہ وہ اپنی کہیں کاروبار میں جانا تھا، نہ کہیں معاش کی ارواح تھی. لہذا اس وقت تو اللہ کی محبت ہی محبت تھی، اللہ پر ایمان. الست بربکم قالوا بلی. یہاں ہم آئے ہیں تو 100 چکروں میں باندھ کر، جس کو بہت عمدہ کیا ہے کہ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. اے اللہ تو نے ہمیں سمندر میں ایک تختے کے اوپر ڈال کر پھینک دیا ہے، اور تقاضا ہم سے یہ ہے کہ تمہارا دامن تر نہیں ہونا چاہیے. اس دنیا میں ہمیں ڈالا ہے، پیٹ ہمیں لگا ہوا ہے، دھندے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سوشل تقاضے ہیں، مطالبے ہیں، بھاگ ہے، دوڑ ہے، ہر طرف جو ہے پھر وہ گناہ کی دعوت ہے، طرح طرح کی ٹیمپٹیشنز ہیں. اور اے اللہ ہمیں یہاں ڈال کر تو کہتا ہے کہ دیکھنا دامن تر نہ ہو، کہیں گناہ میں آلودہ نہ ہو جانا، کہیں کوئی میری جو ناراضگی والی بات ہے اس میں ملوث نہ ہو جانا. درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کہ دامن ترما کن ہوشیار باش. یہاں پر رہتے ہوئے پھر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر رہ کر بھی اگر کسی نے اللہ کو پہچان لیا اور اسی کی محبت جو ہے اور وہی اس کا مقصود و مطلوب بن گئی. شاید آپ نے وہ حقیقت شرک میں وہ پھر میرے وہ الفاظ نوٹ کر لیجئے کہ توحید کے 3 مفہوم ہیں جو مختلف لیولز پر واضح ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ پہلا مفہوم کیا ہے عوامی سطح پر؟ لا معبود الا اللہ. اس سے اوپر چلیے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. مقصود و مطلوب و محبوب حقیقی صرف اللہ. کوئی اور شے مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی کے درجے میں شامل ہو گئی، یہی شرک ہے. اس سے اوپر کی سطح جو ہے وہ بہت اونچے اذہان کے لیے ہے، عام ذہن جو ہے اس کو گریسپ نہیں کر سکتے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ پھر ہے وہ وحدت الوجود. آخری سطح ہے لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ. موجود بھی صرف وہی ہے، باقی سب سراب ہے، دھوکہ ہے، یہ سب ٹرانزینٹ جیسے کہ شیڈز ہوتے ہیں، نتھنگ ایلس. یہ لیکن وہ اس میں ذرا پاؤں پھسلے تو انسان چلا جاتا ہے پھر پینتھیزم میں، جو بدترین شرک ہے. یہ پوری بحث آپ سن چکے ہیں اس میں. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا درمیانی درجہ جو ہے جو سب کے لیے ہونا چاہیے، ہر شخص کے لیے، جو ایمان کا اصل جوہر ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. شدید ترین محبت اگر اللہ کی ہے تو ایمان ہے اور توحید ہے. اور اگر کوئی محبت بھی اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی یا اس کے برابر، الفاظ شاید یاد ہو، دل کے سنگھاسن پر، سنگھاسن کہتے ہیں تخت کو، ہمارے دل کا ایک تخت ہے، اس تخت پہ صرف اللہ کی محبت بیٹھی رہے
تب تو ہے توحید، اور دل کے سنگھاسن پر کوئی اور محبت بھی اللہ کی محبت کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو شرک ہے۔ تو یہ ہے معرفت الہی اور محبت الہی، اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گویا کہ مست بادائے الست ہو گئے۔ وہی جو معاملہ ہمارا عالم ارواح میں تھا، در حقیقت اسی کو تو ہم نے حاصل کرنا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے، طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہو کر بھی ہم عہد الست کو نبھاتے رہیں کہ وہی رب ہمارا ہے۔ دوسری طرف اب اس ایمان کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ دوسری طرف دنیا و مافیہ ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہو گئے۔ یہ ایک حدیث ہے، اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر اس کا حوالہ تو نہیں ہے، اشارہ ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا و مافیہ، یہ دنیا و مافیہ یہ بھی ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، کل یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس کی ساری دولت، اس کی ساری رنگینیاں، اس میں جن جن چیزوں سے انسان کو عزت ملتی ہے، جن جن چیزوں سے اسے راحت ملتی ہے، دنیا و ما فیہا، اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتے تو اللہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی مہیا نہ کرتا۔ کفر اللہ کو پسند نہیں نا۔ اب ظاہر بات ہے کہ کافروں کو تو دول دے رکھی، کیوں دے رکھی؟ اس کے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور جو شخص معرفت الہی سے سرشار ہو جائے گا، اس کی کیفیت یہ ہو جانی چاہیے کہ دنیا و ما فیہا اس کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر وقت نہ رکھے۔ اصل شے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اصل شے آخرت کی نعمتیں۔ یہاں تو بس رہنا ہے، یہاں کی زندگی گزارنی ہے اللہ کے احکام کے مطابق، جو ہم نے اگر گزار لی تو بس یہی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیفیت حدیث کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بڑی پیاری ہے، مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے۔ اب دیکھیے، بھرپور زندگی گزاری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کوئی کسی راہب خانے میں کوئی زندگی نہیں گزاری ہے، کہیں تپسیائیں نہیں کی ہے، کہیں جا کر کسی غار میں تھوڑا سا وقت ضرور ہوا ہے، ایک خاص دور آیا آپ پر، نبوت کا ظہور جب ہونے والا تھا، اس وقت وہ خلوت پسندی آپ کو جو ہے وہ عزیز ہو گئی، خلوت گزینی، اور آپ غار حرا میں کچھ ایک عرصہ ہے، بس اس کے بعد تو جو بھرپور زندگی ہو سکتی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، گھریلو زندگی بھی بھرپور ہے، بال بچوں دار ہیں، بیویاں ہیں، شادیاں کی ہیں، جہاد ہے، قتال ہے، مقدمات نپٹا رہے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے، بلکہ میں تو کبھی کبھی حیران ہوا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ذرا کوئی بڑی مسجد ہو، اس کے خطیب صاحب کوئی اور ہوتے ہیں، ان خطیب صاحب سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھائیں، وہ تو خطیب ہے۔ پھر نمازوں میں بھی 5 وقت کی نماز، کوئی 2 وقت کی نماز کوئی پڑھاتا ہے، کوئی اور وضو کے نمازیں کوئی اور پڑھاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھانا یہ بھی گویا کہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر صوفی حضرات کا کام تو ہے ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، یہ تو درویش ہیں، ولی اللہ ہیں، وہ تو نماز پڑھاتے نہیں۔ ساری چیزوں کو دیکھیے، قرآن پڑھانے کے لیے وہاں کوئی اور ہونا چاہیے، خطیب صاحب کا کام تو نہیں کہ قرآن پڑھائیں بیٹھ کر۔ لیکن ایک شخصیت محمد رسول اللہ کی، مسجد نبوی کے خطیب بھی وہی ہیں، 5 وقتہ امام بھی وہی ہیں، اصحاب صفہ کو پڑھا بھی رہے ہیں، وہی تزکیہ فرما رہے ہیں۔ کس قدر بھرپور زندگی۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی وہی میدان جنگ میں بھی ہے، وہی چیف جسٹس بھی ہے۔ کوئی آپ نے کوئی ترک دنیا کی زندگی نہیں گزاری ہے، لیکن دنیا میں بھرپور رہو، دل نہ لگاؤ۔ کانٹے کی بات یہ ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں، بھرپور ترین زندگی گزارو، مقصود دنیا نہ ہو، مطلوب دنیا نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں، اور یہ آسان کام نہیں، بہت کٹھن۔ محبتیں ہیں، دل لبھانے والی چیزیں ہیں، ہر چیز جو ہے جدھر بھی انسان دیکھتا ہے دامن کو کھینچنے والی کہ جائیں جاست۔ یہ ہے اصل مطلب کہ قرآن نے جو پیدا کیا ہے انقلاب، وہ یہ تھا، ایک طرف معرفت خداوندی، محبت خداوندی،
اس کے سینے جب اس سے آباد ہو گئے تو بعد الست، عہد الست کی شراب میں وہ مست ہو گئے۔ نمبر 2، دنیا و ما فیہا ان کی نگاہ میں مچھر کے برابر بھی نہیں۔ جی، مالی ولد دنیا، مالی ولد دنیا، کیا مجھے اور اس دنیا سے کیا سروکار، یہ دونوں حرف جار ہیں۔ اس کے بعد اصل میں طویل حدیث سے وقت زیادہ لگ جائے گا، طویل حدیث کے الفاظ آگے یہ ہیں، اردو میں آپ لکھ لیجئے۔ میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سائے میں آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اس کو اس درخت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ہمارا اس طرح کا معاملہ ہو جیسے کچھ عارضی سا ہمارا یہاں قیام ہے، جیسے کہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہر کے سستا لیے۔ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ دنیا سے بس اگر کوئی سروکار ہے تو اتنا ہے۔ اور وہ کلیتاً طالب عقبہ بن گئے۔ اب دیکھیے، عقبہ یہ دنیا جیسے آخرہ ہے، ایسے ہی عقبہ کا لفظ اس کے مخالف آئے گا، عاقبت، الہی عاقبت۔ اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ اے اللہ میری عاقبت درست کر دیجو، تو اس حوالے سے عاقبت۔ تو میں نے جو آخرت کہا تھا ایک ہی اس کے مقابلے میں لفظ لایا تھا، اب یہاں پہ دوسرا لفظ لے آئیے، آخرت، عاقبت، دنیا اور عاقبہ۔ طالب عقبہ یعنی طلب ہو دو چیزوں کی، اللہ کی رضا اور عاقبت کی فلاح۔ الہی عاقبت محمود گرداں، لفظ یاد نہیں آ رہا تھا، بڑا پیارا ہے یہ، اس کو تو کبھی آپ اپنی دعاؤں میں اے اللہ میری عاقبت کو قابل تعریف بنا دے، الہی عاقبت محبوب کرتا ہوں۔ مزید برآں وہی تھا جو موعظۃ من ربکم بھی بن کر آیا، اور شفاء لما فی الصدور بھی۔ قرآن کا ایک دوسرا اسپیکٹ کیا ہے؟ یزکیہم، تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ بھی محمد رسول اللہ نے قرآن کے ذریعے کیا ہے۔ اب اس میں ساری نفی ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں یہ صوفیوں کے جتنے سلسلے ہیں، بہت سی چیزیں باہر سے لی گئی ہیں۔ کوئی نو افلاطونی فلسفے آ گئے، کوئی ہندوؤں کی تپسیاؤں کے کس طرح وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر وہ خاص آسن بنا کر دھیان کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی وہ خاص اس کے لیے اس طرح بیٹھو اور اس طرح گردن جھکاؤ اور یوں کرو اور اس طرح کی ضرب لگاؤ۔ نہ حدیث سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ سیرت سے کوئی تعلق، نہ صحابہ سے کوئی تعلق۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ اور جب دیکھو گے تو ایک روشنی ایسی نظر آئے گی، ایک پیلی آئے گی، ایک نیلی آئے گی، نفس کا رنگ ایسا ہے، فلاں کا، کہاں سے لیا ہے؟ نہ قرآن سے نہ سنت سے، یہ تو آیا ہے تو آپ کے ہندو فلسفوں سے آیا۔ کیوں آیا ہے یہ بعد میں اسی مضمون کے نتیجے میں آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن اصل بات یہاں پازیٹیولی بھی آ رہی ہے کہ قرآن ہی تزکیہ نفس کا ذریعہ تھا۔ اس لیے قرآن خود کہتا ہے موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یہی ہے، وشفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو روگ ہوتے ہیں، حب عاجلہ کا روگ، دولت کی محبت، یہ ساری ان محبتوں کا علاج وہ قرآن مجید ہے۔ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے اس کی شفا۔ اب وہ انجائنا کی شفا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسرے امراض ہیں، یہ امراض ہیں اصل میں کہ جو انسان کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب جاہ، اقتدار حاصل ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میرے سامنے لوگ جھکیں، کھڑے ہوں، میری عزت ہو، احترام ہو، میرے پاس دولت ہو، میرے پاس جائیداد ہو،
یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بگاڑتی ہیں، غلط راستے پر لے جانے والے. ان سب کا علاج قرآن ہے، شفاء لما فی الصدور. چنانچہ اسی کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی ہوا اور تصفیہ قلب و تجلیہ روح بھی. اب یہ تین الفاظ آ گئے ثقیل. قرآن مجید عام طور پر ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، تزکیہ نفس. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس میں اضافی الفاظ کیا ہیں؟ تصفیہ قلب، دل کو صاف کرنا. اگرچہ تصورات موجود ہیں، جیسے کہ وہ حدیث وہ شاید ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی لازماً، ان هذه القلوب لتصدع. قرآن مجید کے حقوق میں آ چکی ہے یہ حدیث. ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے جب کہ اس پر پانی پڑے. تو پوچھا حضور سے لوگوں نے کہ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر چمک اٹھتی ہے. تو اگر دلوں پر بھی زنگ آتا ہے تو بتائیے، فرمائیے کہ اس کی جلا کیا ہے. اب اس کا جو جواب دیا، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو چیزوں کی کثرت کرو، موت کو کثرت سے یاد رکھو، یعنی یہ مغالطے میں نہ کہیں مبتلا ہو جانا یہاں ہمیشہ رہنا ہے. اگرچہ آپ کسی سے پوچھیں گے تو کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن خود آپ اپنے ذہن میں جھانکیں گے، سب سے زیادہ ہم چیز کو جس چیز کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتے ہیں وہ موت ہے. اسے ہم سمجھتے ہیں اور مرتے ہیں. چاہے کسی کو کندھے پہ اٹھا کے لے گئے، ابھی دفن کر کے آئے ہیں، اس وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے تو آدمی کے کچھ احساس میں اور اس کے اعصاب میں کوئی ارتعاش سا ہوتا ہے، کچھ جھنجھناہٹ سی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی منزل تو یہی ہے، یہیں آنا. واپس آئے اور پھر وہ بال بچے اور دنیا کے دھندے اور دکان اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تو مطب اور آپریشن تھیٹر اور یہ اور وہ سب چیزیں وہی کی وہی ہے. اسی میں آدمی ایسا گم ہوتا ہے. جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. وہ رہتا ہے دنیا میں لیکن اس سے بلند رہتا ہے. دنیا اس کے گویا کہ اس کے اندر گم ہو کر رہ جاتی ہے، وہ دنیا اس کو اپنے اندر گم نہیں کر سکتی. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو تصفیہ قلب، قلب کو صاف کرنا. قلب پر جو زنگ آ گیا ہے، قلب کے اوپر غبار آ گیا ہے. اسی لیے ہمارے اردو میں بھی فارسی میں بھی آئینہ قلب، دل کو ایک آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے. اور ابھی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ. ایک شیشہ ہے، اس شیشے کے اندر وہ جو دیا ہے وہ شیشے میں رکھا ہوا ہے. وہ آئینہ قلب ہے. اس کے اندر وہ روح ہے. اس روح میں وہ معرفت خداوندی اور محبت خداوندی موجود ہے. لیکن اس شیشے کے اوپر سموک آ گیا ہے، دھوئیں نے اس کو اتنا سیاہ کر دیا ہے کہ اب اس روح کی روشنی جو ہے وہ اندر ہی اندر ہے، باہر نکل ہی نہیں سکتی. اس کو اب صاف کر دیجئے، چمنی کو صاف کر دیجئے. اب اس کی روشنی جو ہے روح کی پورے وجود کو منور کر دے گی. یہی عمل ہے تصفیہ قلب. اور تیسرا لفظ میں یہاں اور لایا ہوں، تجلیہ روح. تجلیہ جلی، یعنی اگر چراغ کی روشنی مدھم ہے، بتی ذرا نیچے کو ہو گئی ہے، تو آپ اسے بھی تو اٹھاتے ہیں نا ذرا اوپر کہ وہ لو بھی پوری ہو جائے. تو روح کے اندر بھی تجلی، اس کی روشنی بڑھے. تین الفاظ اب یہاں آ گئے. تزکیہ نفس، یہ اصل میں ہمارے ہاں تصوف میں تو کہلاتی ہے لطائف ستہ. میں ان کا قائل نہیں ہوں، میں لطائف ثلاثہ کا قائل ہوں. تین کیا ہے؟ نفس، قلب، روح. اور عجیب بات یہ ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک اور مضمون جب ہم پڑھیں گے تو زیادہ تفصیلی بحث ہوگی. میں فرائڈ کا بہت قائل ہوں آف ہز ایکویٹی آف ویژن.
آبزرویشن، ایکویٹی آف آبزرویشن. اس نے بھی نفس انسانی کے 3 لیول آئیڈینٹیفائی کیے. سب سے نیچے والے کو وہ کیا کہتا ہے؟ اڈ اور لیبیڈو. اس کے اوپر ایگو، پھر اس کے اوپر سپر ایگو. یعنی یہ مشاہدہ کر لینا بہت بڑی بات ہے کہ انسان کی معنوی شخصیت کے 3 لیولز ہیں. اگرچہ اڈ اور لیبیڈو کو تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، یہ حیوانیت ہے، اس کے ساری حیوانیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ نفس ہے. پھر ایگو، پھر سپر ایگو. تو صرف 3 کی تقسیم کے اعتبار سے میں اس کا بہت قائل ہوں. باقی نہ وہ ایگو کو صحیح سمجھتا ہے، نہ سپر ایگو کو سمجھ سکا ہے. سپر ایگو جس شے کا نام اس نے قرار دیا وہ بالکل اس کا دھوکہ اور فریب ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ روح انسانی ہے. یہ جو قلب ہے اس کے اوپر دونوں دباؤ پڑتے ہیں. اسی لیے قلب کا نام ہی قلب اس لیے ہے کہ قلب کے قلب ماہیت کسی شے کی اصل حقیقت کا اسینشل چینج اگر ہو تو قلب ماہیت. اور دل بیچاری وہ شے ہے ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے. یہ یا سکڑ رہا ہے یا جو ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے، سکڑ. باقی ہر ٹیشو جو ہے وہ ہمارا آرگن، ٹیشو تو خیر اس کا بھی ہے کہ جو ریسٹ کرتا ہے، لیکن یہ کہ آرگن، ہر آرگن کے لیے ریسٹ ہے ایکسپٹ ہارٹ. اور یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں. ابھی وہ پھیل رہا ہے، پھر سکڑ رہا ہے، پھر پھیل رہا ہے، پھر سکڑ رہا ہے. قلب کو کہتے ہیں اس لیے قلب ہے. قلب کے معنی تبدیلی، اسی سے لفظ انقلاب بنا. اب یہ ساری جو ہے ابھی آپ یہاں سے باب انفعال کیا ہو گیا؟ انقلاب، تبدیل ہو جانا. قلب پر ایک طرف تو دباؤ آ رہا ہے نفس کا، ایک طرف آ رہا ہے روح کا. کبھی ہمارا قلب کیا ہے؟ کبھی نیکی، کبھی بدی، اکثر و بیشتر. کبھی دل کا رجحان ادھر ہو گیا، نفس نے قابو کر لیا تو ہم بدی کی طرف راغب ہو گئے. کبھی ہوش آیا، روح نے کچھ کھینچا اپنی طرف تو کسی نیکی کی طرف راغب ہو گئے. نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جو نفس کے اوپر تو پوری طرح قابو کر لے اور پوری توجہ روح کی طرف ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، یہ سب سے اونچا مقام ہے. اسٹیبلٹی کہ قلب کلیتاً متوجہ ہے روح کی طرف، روح کے انوار سے منور ہو کر پورے وجود کو اس نے اپنے قابو میں لیا ہوا، گورن کر رہا ہے. The animal existence is controlled by that super ego now, and that is root. یہ ہارٹ ہی ہے، اسی سے منسلک ہے روح. دیکھیے ہر شے کی ایک حقیقت ہے. ہمارے پورے وجود میں جان ہے، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں. اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ قلب ہی میں روح ہے، روح کا مسکن قلب ہے. یہاں تو میں نے اسے علیحدہ لکھا نا. اب یوں سمجھیے کہ اس کو اگر ہم زیادہ صحیح اس کو کریں گے تو یہ ہے، یہ روح ہے، یہ قلب ہے، اور یہ پھر پورا ہوتا ہے والی وجود ہے. یہ لبیڈو، اس کو وہ ایگو کہہ رہا ہے، اس کو سپر ایگو کہہ رہا ہے. اگر اس اڈ اور لبیڈو کا قلب اس کے اوپر ہو گیا ہے تو پورے قلب کے اوپر سیاہی آ جائے. روح کے انوار اندر بند ہو گئے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پھر انسان چلتا پھرتا مقبرہ یا تعزیہ بن جاتا ہے. اس کے قلب میں روح مر چکی، دفن ہو چکی، اس کی کوئی روشنی باہر نہیں آ رہی. حضور نے اس کو بڑی پیاری انداز میں بتایا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا. توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے. لیکن فرض کیجئے گناہ گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ، دبے پڑتے پڑتے وہ دل یوں بند ہو جاتا ہے.
یوں آپ نے مٹھی بند کی، دل اس طرح بند ہوا. اب یہ قبر ہے جس میں روح دفن ہو گئی، تو تم انہیں زندہ سمجھتے ہو؟ وہ زندہ نہیں ہے. اے نبی آپ سمجھتے ہیں یہ زندہ ہے جن سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، زندہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ سنتے؟ نہیں سنتے. یہ صرف حیوانی طور پر سننا سن رہے ہیں، دل تو بڑھ چکا ہے ان کا. مجھے یہ ڈر ہے دل تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. بڑا پیارا شعر ہے. ایک ہمارا مادی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، زندہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انسان ہیں، گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اگر قلب ہے، چنانچہ سورہ قاف میں الفاظ ہے لمن کان لہو قلب، جس کا دل ہے. ویسے تو دل سب کا ہے. ابو جہل کا بھی دل تھا، پمپ تو کرنے کے لیے موجود تھا اس کے دل میں، یہ اس کے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنے والا، اس کے اندر کی حقیقت مر چکی تھی. تو اب اگر یہ اوپر سیاہی آ گئی ہے تو اب یہ پورا انسان جو ہے یہ گویا کہ اب حیوان بن گیا. لیکن اگر یہ صاف ہو گیا ہے تو روح کی روشنی جو ہے وہ پورے وجود کو منور کر رہی ہے. یہ جب روح انسانی اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نور مجسم تھے، اس اعتبار سے کہ آپ کے وجود کے اوپر آپ کے روحانی انوار یا روح کی نور کا اتنا غلبہ تھا. It had penetrated each and every cell of his existence. اس معنی میں وہ روح مجسم ہے، کہے کوئی حل نہیں. نور مجسم. ہمارا حال یہ کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، دو قدم ادھر تو ایک قدم ادھر. اس حوالے سے پھر ہماری چیزیں جو ہے تو 3 لفظ ہم نے پڑھے ہیں ابھی. اسی کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی ہوا اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح بھی. اب دیکھیے کچھ الفاظ آ رہے ہیں قرآن مجید کے، گویا انذار ہو یا تبشیر. یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. انذار خبردار کرنا، تبشیر بشارت دینا. تبلیغ ہو یا تذکیر، یہ الفاظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ذکر، تذکر، تذکیر یاد دہانی کرانا، تبلیغ قرآن پہنچا دینا. موعظت ہو یا نصیحت، تعلیم ہو یا تربیت، تزکیہ ہو یا تصفیہ، تجلیہ ہو یا تنویر. تنویر بھی نور سے بنے گا، باب تفعیل، منور کرنا. الغرض، اب ان سب کو جمع کیا، تطہیر ہو یا تعمیر، وجود انسانی کو پاک کرنا نفسانی خواہشات، نفسانی داعیات سے، اور منور کر دینا روح اور ایمان کے انوار سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے. تذکیر کرائیے قرآن کے ذریعے سے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی یاد دہانی کرائیے قرآن کے ذریعے سے. فإنما یسرناہ بلسانک، کا ہے محمد ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، کہ اس کے ذریعے سے آپ جو پرہیزگار ہیں انہیں بشارت دیں اور جو جھگڑالو ہیں ان کو خبردار کر دیں. قرآن سے انذار، قرآن سے تبشیر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید کے حقوق میں. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھے میری طرف اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں. تو انذار ہو، تبشیر ہو، تذکیر ہو، تزکیہ ہو، تجلیہ ہو، ان سب کا ذریعہ قرآن. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک نہ دو پورے 4 مقامات پر حضور کے منہج انقلاب کو جن اساسی اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، ان کا اول و آخر خود قرآن مجید ہی ہے. بفوائے الفاظ قرآنی یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. عام طور پر علماء اور مفسرین نے ان 4 میں سے صرف 2 کو قرآن سے متعلق سمجھا ہے. یہ مغالطہ ہے بہت بڑا. آیات قرآن کی، اس میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. کتاب قرآن، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. 50% تک تو سب کی رسائی ہو گئی.
لیکن جس حقیقت کو میں واضح کر رہا ہوں یہ کہ تزکیہ بھی قرآن ہی کے ذریعے سے ہے، تو یزکیہم یہ بھی قرآن ہی سے متعلق ہے، اور حکمت بھی قرآن ہی میں ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، آپ تیسرے حصے میں منتخب نصاب کے جائیں گے تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھیں گے، یہ ہے حکمت جو اے محمد آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے۔ تو در حقیقت یہ چاروں چیزیں متعلق قرآن کے ساتھ ہیں۔ قرآن پہلے پڑھ کر سنایا، ذہن بدلا، فکر بدلا، سوچ بدلی، پھر وہ اور نیچے گیا دل کے اندر، چوں بجا در رفت جاں دیگر شود، اندر کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد یہ کہ انسان کے پورے جو اس کی توجہات، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا بیہیویئر بدل گیا۔ یہ ساری تبدیلی قرآن اندر سرایت کر رہا ہے، یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اسی لیے میں نے قرآن مجید کے حقوق کے فوراً بعد یہ مضمون لیا ہے۔ قرآن کا کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے تو وہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا اور توحید، معاد اور رسالت پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی۔ لیکن اس سے اس ہمگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی بدولت ان کی زندگی میں برپا ہو گئی تھی۔ اب ذرا یہ الفاظ ہیں، اچھے ہیں، نوٹ کر لیجئے، ان میں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کا فکر بدلا، سوچ بدلی، نقطۂ نظر بدلا، اقدار بدلی، ویلیوز، عزائم بدلے، امنگیں بدلی، ایمبیشنز چینج ہو گئے۔ پہلے ایمبیشنز کچھ اور تھی، اب کچھ اور، شوق بدلے، دلچسپیاں بدلیں، خوف بدلے، امیدیں بدلیں، اخلاق بدلے، کردار بدلے، خلوت بدلی، جلوت بدلی، انفرادیت بدلی، اجتماعیت بدلی، دن بدلا، رات بدلی، حتیٰ کہ تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ اب یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں قیامت کے لیے، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کی یہ زمین کچھ اور ہی ہو جائے گی، اس کی شکل یہ نہیں رہے گی جیسی کہ آج تمہیں نظر آ رہی ہے۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچائی ہوگی نہ نیچائی ہوگی، پوری چٹیل میدان۔ تو زمین تو ہوگی، کچھ اور ہو جائے گی، آسمان بھی کچھ بدل جائیں گے، کچھ اس کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی سے در حقیقت انسان کے اندر جب قرآن اتر گیا تو اس کے لیے پوری دنیا بدل گئی، اس کی کائنات بدل گئی۔ اب وہ کسی اور دنیا کا رہنے والا ہے، وہ اب کسی اور ہی خیال میں مگن ہے، اب اس کی کچھ اور ہی، اس کے پرسوٹس اور ہیں، اس کی توجہات اور ہیں، اس کی ایمبیشنز اور ہیں، اس کی ویلیوز اور ہیں۔ He is changed altogether. And when he is changed from within, the whole universe changes for him. دیکھیے آپ ذرا سا اپنا زاویہ بدلیے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں جو تصویر بن رہی ہے اس آڈیٹوریم کی وہ کچھ اور ہے، آڈیٹوریم یہی ہے، ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں کے پردے پہ جو تصویر بنے گی وہ کچھ اور ہے۔ یہ صاحب اس میز کو دیکھ رہے ہیں تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں، وہ صاحب دیکھ رہے ہیں تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ زاویہ بدلنے سے اس کے لیے بدل گئی دنیا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ان کے مصداق آسمان بدلا، زمین بدلی، الغرض پوری کائنات بدل کر رکھ دی۔ اور اس پوری تبدیلی کا ذریعہ اور آلہ ہے قرآن حکیم کی آیات بینات بقول علامہ اقبال۔ یہ علامہ اقبال کے غلطی سے مجھے حیران ہوں کیسے اس کتاب میں جو 2 شعر ہونے چاہیے اس کے بجائے یہ کہیں، کیا تو کاتب صاحب کو میں نے نشان لگا کے دیے ہوں گے، غلط بات ہو گئی۔ یہاں وہ شعر نوٹ کیجئے جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ فاش گویم آنچ در دل مضمر است، صاف فاش کہتے ہیں، راز فاش ہو گیا، گویم کہہ دیتا ہوں، گویم فاش گویم آنچے وہ کہ جو در دل میرے دل میں مضمر چھپا ہوا ہے۔ این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، چوں بجا در رفت۔ یہ میں نے چونکہ پہلے آپ کو ترجمہ کروا دیا تھا، اس وقت آج لکھوا رہا ہوں۔ جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد،
جہاں دیگر شود. تم سے صاف ہی کہتا ہوں کہ جو کچھ میرے دل میں مضمر ہے یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. قرآن جی این کتاب نیست چیزیں دیگرست. ویسے شعر تو اس کے آگے اور کئی ہیں، مثل حق پنہا ہم پیداشتو زندہ و پائندہ و گو یاستو. لیکن پھر یہ اگلا شعر یہ نوٹ کیجئے، چوں بجاں در رفت، جب یہ انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے. جاں دیگر شود، اس کی جان، اس کے اندر کی شخصیت بدل جاتی، کچھ اور ہو جاتی. He is a changed person altogether from within. جہاں چو دیگر شد، جہاں وہ اندرونی پرسنالٹی اس کی کچھ بدل گئی، جہاں دیگر شود، اب پوری دنیا اس کے لیے تو بدل گئی. اور اسی سے عالمی انقلاب کی داغ بیل پڑے گی. ایک آدمی میں یہ تبدیلی آ جائے، دوسرے میں آئے، تیسرے میں آئے، چوتھے میں آئے، پھر وہ مل کر ایک جماعت بنے، پھر وہ آگے آ جائے گا. تبدیلی. اب اگلا ایک بحث ختم ہو گئی اس مضمون کی. اب سیکنڈ آئیے. آج صبح میں پڑھ رہا تھا اسے اور مجھے یہ ترکیب بڑی اچھی لگی ہے، ویری لاجیکل. لکھی ہوئی تو پتہ نہیں کب کی تحریر ہے، میری غالباً یہ سن 76 کے آس پاس کی ہے، ایٹ لیسٹ 20 years old. تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوکھ سے لازماً تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں. عجیب جملہ ہے یہ. If the change is real and actual, it must result in a conflict. دیکھیے، آپ ایک ماحول میں رہ رہے تھے، آپ کی سوچ بھی وہی جو سب کی تھی، ان کی سوچ بھی وہی تھی، آپ کی بھی پرسوٹس وہی تھی، وہی ویلیوز تھیں، وہی رہن سہن، کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی نو فرکشن. ناؤ یو آر چینجڈ. جب آپ چینج ہو گئے تو اب آپ فٹ نہیں ہیں اس ماحول کے اندر. کانفلکٹ ول اسٹارٹ بیکاز یو آر چینجڈ اینڈ یو کانٹ بلیم دی سوسائٹی. The society will be true if that blames you. You have changed. ہم تو وہی ہے. You have changed. لہذا conflict نوٹ کر لیجئے. Conflict is always started by the revolutionaries. معاشرہ تو رسپونڈ کرتا ہے، وہ تو ریزسٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے. جو بدلے ہیں بھائی، تم بدل گئے نا، ہم تو وہی ہیں. ہم تو جو پہلے کرتے تھے وہی آج کر رہے، تم بدل گئے. لیکن یہ نوٹ کر، اگر فرض کیجئے میں نے اوپر سے لبادہ اوڑھ لیا متقی کا، حقیقی میری شخصیت نہیں بدلی ہے، میری پرسوٹس وہی ہیں، سوچ وہی ہے، وہی بھاگ دوڑ ہے، وہی دولت ہے، وہی سب کچھ ہے، تو کوئی فرکشن نہیں ہوگا. You will be just accommodated, adjusted in this society. But if the change is real and actual, تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوکھ سے لازماً تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں. یہ کشمکش ہمارے ہاں غلط العام ہے، یہ صحیح لفظ نہیں ہے، صاف کرو. لیکن اردو میں اب یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. صحیح لفظ ہے کشاکش. کشمکش اصل میں ہے کش مکش. کھینچو مت کھینچو. یہ جو انسان میں کبھی آتا ہے، چلوں نہ چلوں، جاؤں نہ جاؤں، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، اس کا نام کشمکش ہے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. لیکن اصل میں لفظ ہے کشاکش، ٹگ آف وار. ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں، ادھر سے آپ کھینچ رہے ہیں. یہ ہے اصل میں کشاکش، کہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. تو لازماً اس کی کوکھ سے تصادم اور کشاکش جنم لیتے ہیں، جن کے مراحل تبدیلی اور نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں. جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے. کیا مطلب؟
اگر تبدیلی بہت بڑی ہے کشاکش اور تصادم بھی بہت بڑا ہوگا. تبدیلی معمولی سی ہے، چھوٹی سی ہے، تو کشاکش اور تصادم بھی چھوٹا سا ہوگا. If it is partial تصادم بھی پارشل ہوگا. If it is total تصادم اور کشاکش بھی ٹوٹل ہوگا. اب یہ جملہ جو ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. تبدیلی، یہاں میں نے ثقیل لفظ استعمال نہیں کیا، انقلاب چھوڑ دیجیے، لفظ تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوکھ سے لازماً تصادم اور کشمکش یا کشاکش جنم لیتے ہیں، جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں. ایمان نے جو تبدیلی صحابہ کرام کے اندر پیدا کی، اس نے جس تصادم اور کشمکش کو جنم دیا، اس کے جملہ مدارج اور مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. آپ کی تبدیلی ہوئی، کشاکش ہو گئی، تبدیلی تصادم ہوا، اس تصادم کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہاں چونکہ ابھی آپ کی ہم بحث بعد میں آئے گی، جوہد اس کا ترجمہ ہوگا فارسی میں کوشش، انگریزی میں ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، ٹو ایکزرٹ، اور جہاد اس کا ترجمہ فارسی میں ہوگا کشاکش، اور اس میں ہوگا اسٹرگل. اسٹرگل کے ساتھ ہمیشہ اگینسٹ آتا ہے، اور ان کے ساتھ فار آتا ہے، اسٹرائیو فار سم تھنگ. جوہد جو ہے وہ ایک یک طرفہ فینومینن ہے، جہاد دو طرفہ، اسٹرگلنگ اگینسٹ ایچ ادر. کوشش ایک یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے، لیکن جب مقابلہ ہو جائے کہ اسی کے لیے کوئی اور بھی کوشش کر رہا ہے، یہی چیز میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارا مقابلہ ہوگا، یہ جہاد ہوگا. اور اگر کوئی درمیان میں چیلنج نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جوہد ہے. کوئی چیلنج ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مقابلہ ہے، کوئی مسابقت ہے، وہ جہاد ہے. تو اب چونکہ تبدیلی ماحول کے اندر آپ تھے، ان کی سوچ تھی، ان کے نظریات تھے، ان کے عقائد تھے، ان کی ایمبیشنز تھی، اس کو بھی صاف کر دو، ان کی ویلیوز تھیں. اب آپ کی ویلیوز اور ہیں، آپ کی کچھ اور ہی آرزویں ہیں، کچھ اور ہی امنگیں ہیں، کچھ اور ہی کرنا چاہتے ہیں، نظریات اور ہو گئے، لہذا ایک تصادم اس کے ساتھ ہونا لازم ہے. اس تصادم کے مراحل کو اب نوٹ کیجیے. اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا. یہ بات چونکہ میں نے آج وہ بنایا تھا، دوبارہ اگر میں بناؤں گا وقت لگ جائے گا. دیکھیے، آپ کے اندر یہ روح تھی، یہ قلب ہے، اور یہ پھر آپ کا بہت بڑا حیوانی ہے. اب تک تو یہ حیوانی وجود آپ کے اوپر قابض تھا، جو تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے، جو خواہش ہے، پوری کیجیے. اب یہاں آ گیا ایمان. اب تصادم شروع ہوا. میرا جی چاہتا ہے کچھ ہے کھانے کو، قرآن کہتا ہے حرام. کوئی خواہش میرے اندر پیدا ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، ناجائز. تصادم ہو گئے. وہ اینیمل انسٹنکٹس ہے نا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے. لیکن جب یہاں آ گیا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، جب یہاں یقین پیدا ہو گیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ نے میری ہدایت کے لیے محمد کو بھیجا ہے، یہ کتاب ہے، یہ حرام کیا اس نے، اس کو حلال کیا. تو ایک کانفلکٹ ود ان یور پرسنالٹی. یہ کشاکش ابھی آپ کی شخصیت سے باہر نہیں، ماحول سے باہر نہیں ہے، وہ تو بعد میں آئے گی. ود ان یور اون پرسنالٹی. اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوتا ہے. ایک تصادم خیر و شر میرے اندر ہر وقت چل رہا ہے، آپ کے اندر ہر وقت چل رہا ہے.
یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع النفس کو افضل الجہاد قرار دیا ہے۔ حدیث نیچے دے رکھی ہے، حضور سے دریافت کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے دباؤ، اس کی لگامیں کھینچو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے، نفس کو کہ منہ زور گھوڑوں کو زیر کیا نہیں اور چلیں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے، کلاشن کوف ہاتھ میں لے لیے، ہینڈ گرینیڈ چلانا سیکھ لیا، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو نکل رہا ہے۔ 15 لاکھ جانیں افغانستان میں دی جا چکی ہیں، یہی کہتے ہیں لوگ، تو واٹ یوز؟ یہ ہے سارا فساد۔ اول جہاد یہ ہے، پہلا جہاد یہ ہے نفس کو زیر کرو۔ شعر لکھ لیجئے، رومی، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن اورا اور این را اور نیست۔ میرا نفس بھی فرعون سے ہرگز کم نہیں، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست۔ فرعون نے کہا تھا مصر کی حکومت میری ہے، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میرا اختیار چلے گا، میری مرضی چلے، میں نہیں جانتا کون یہ موسیٰ آ گیا، کوئی اللہ ہے، کوئی اس کی شریعت ہے، کوئی قانون ہے۔ I know of no other Rabb except myself، میں مالک ہوں۔ تو میرا نفس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ میرا ہے یا میرا حکم چلے گا، میں چاہتا ہوں provide me with this thing and you have to do it۔ I'm the monarch، I'm the ruler، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن اورا عون، یہ عون جو ہے مدد کو کہتے ہیں نا، عون، استعانت اسی سے بنا ہے، نستعین عون سے بنا نا۔ عون ہمارے ہاں اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں مدد، مدد آ گئی ہے، مطلب یہ کہ آپ کوئی کاروبار، وہ کوئی مکان تعمیر کرنا، مدد آ گئی ہے، جو لوگ ہاتھ بٹائیں گے جو اس کی تعمیر کریں گے۔ لاؤ لشکر کے لیے بھی مدد کا لفظ ہے، اس کا عون بھی تھا، اس کے لاؤ لشکر تھے، لہذا اس نے منہ سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی مدد نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، لہذا میں منہ سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اندر میرا دل یہی کہہ رہا ہے، میرا نفس جو ہے وہ دعوے دار اسی بات کا ہے۔ لیکن اورا عون، ایرا عون، اس کے لیے غریب کے لیے چونکہ کوئی مدد نہیں ہے لہذا چپ ہے، زبان سے نہیں کہتا انا ربکم الاعلی، لیکن میرے اندر میرا نفس دعویٰ وہی کرتا ہے جو فرعون نے کیا تھا مصر میں، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورا عون، ایرا عون نیست۔ اب آپ لوگوں کو یہ درس دینے کی تیاریاں کرنی ہے تو یہ شعر اچھی طریقے سے اور ذرا صحیح طریقے میں پڑھنے بھی سیکھیے کہ کس طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا، یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع النفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا۔ پھر جب ایمان اشخاص کے باطن میں، اسے رہنے دینا، بھی اس کو مٹا دو، اس کو رہنے دینا، جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نگل گئے، تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا۔ یہاں ایک درمیانی لنک جو ہے رہ گئی ہے، اب یہاں سے یوں نکل کے سمجھیے، یہاں سے اب یہ جہاد باہر نکلے گا تو سب سے پہلے سوسائٹی،
کیونکہ میں پورا سرکل نہیں بنا سکتا. سوسائٹی سب سے پہلے تو شاید ماں باپ ہی راستے میں آئے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گئے. تمہیں اس لیے پڑھایا تھا, تم پر اس لیے پیسے خرچ کیے تھے. بیوی ناراض ہوگی کہ کیا تمہارا دماغ پھر گیا. معاشرہ جو ہے اس کے ساتھ تصادم ہوگا. سوسائٹی اینڈ سوشل پریشرز, یو ہیو ٹو ریزسٹ دم. اگر آپ میں حقیقی تبدیلی آئی ہے تو یہ پہلے اندر, پھر اس کے بعد اب یوں سمجھیے کہ یہ اب پولیٹیکل کہہ لیجیے, اسٹیٹ لیول. یہ زمین تو اللہ کی ہے, یہ کون حاکم بن کے بیٹھے ہیں؟ یہاں تو قانون اللہ کا چلنا چاہیے. یہ ہے مراحل اس جہاد کے. لیکن پہلا مرحلہ اندر ہے, بلکہ اس کو وہاں بھی ہے, پھر اس سے آگے. تو یہ درمیانی جو ہے کہاں پر رہ گیا تھا, اس لیے میں نے واضح کر دیا. جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نگل گئے, تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں, سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا, جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. دیکھیے آج ہم پہنچ گئے وہ سورہ مدثر کی 3 آیات میں سے تیسری جو تھی. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انذار. یا ایھا المدثر قم فانذر. سٹارٹ ہوگا وہی جو آج بھی مضمون میں ہم نے پڑھا ہے, تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازماً. بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. یہاں سے دعوت شروع ہوئی, پہنچے گی کہاں؟ تکبیر رب. رب کی بڑائی نافذ کرو. تکبیر کے معنی ہم نے کر لیے اللہ اکبر کہنا, صرف یہ اس کی ابتدا ہے. اللہ, ہم کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. بڑا تو اللہ تو نہیں ہے اس وقت ماحول کے اندر, تو بڑا کوئی اور ہے. دنیا میں تو امریکہ بڑا ہے, پاکستان میں جو بھی اس کا دستور ہے وہ بڑا ہے, جو بھی حاکم طبقات ہیں وہ بڑے ہیں. نہ عدالت میں اللہ کو بڑا مانا جاتا ہے, نہ اس کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں, نہ پارلیمنٹ جو ہے اللہ کو بڑا ماننے کو تیار ہے. تو کہاں ہے اللہ بڑا؟ مسجدوں میں بھی کچھ چودھری لوگ ہوتے ہیں بڑے, یا یہ کہ کہیں مولوی اگر تکڑا ہے تو وہ مولوی بڑا ہے. بڑا تو کہیں بھی نہیں اللہ. رب کو بڑا کرو. تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ رب کو بڑا کرو. بڑا تو ہے, اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی. اسٹیبلش. یہ جہاد کی آخری منزل ہو گئی. جہاد نفس سے, جہاد معاشرے سے, جہاد باطل نظام سے, خدائی کے دعوے داروں سے. چاہے وہ خدائی کوئی ایک شخص جو ہے نمرود اور فرعون بن کر بیٹھا ہو, چاہے کسی قوم نے جو ہے پاپولر سوورنٹی کا نعرہ لگا کر خدائی اپنے ہاتھ میں لے لی ہو. ایکولی حرام, ایکولی شرک. یہاں بھی اقبال کے 2 اشعار ہیں, یہ اردو کے نیچے لکھے ہوئے ہیں. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست. خدا مست آ گیا, وہ مست بعد الست جو ہم نے یوز کیا تھا. اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. مولوی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور انگریز کی چھاونی میں کہہ رہا ہے. انگریز بھی اس سے اس لیے تعارض نہیں کرتا, اسے پتہ ہے, اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, ورنہ گردن نہ اڑا دی جائے. اب اگر وہ صحیح ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے فوج کے کچھ افسرز نے کیا ہے, تو آخر ان کی خواہش یہی تھی نا اسلامی انقلاب برپا کریں. بگڑے گئے کہ نہیں؟ اگر تھا, میں تو نہیں جانتا کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا. اللہ کی خدائی تحفظ کرنے کی جدوجہد کرو گے,
تو معاشرے سے بغاوت. یہ ہے جہاد کی آخری منزل. یعنی اللہ کی کبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ، تاکہ اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. یہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ انجیل میں لارڈس پریئر، جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، وہ قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے دعا تلقین کی ہے. انجیل میں جو ہے دعا، جو ان کی لارڈس پریئر کہلاتی ہے، اس کے میں الفاظ ہیں دائی کنگڈم کم، Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری حکومت، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. زمین میں فساد ہے، بغاوت ہے، ہم ہیں سوورن، ہماری مرضی، ہم قانون بنائیں گے، ہم نہیں جانتے کیا قرآن کیا کہتا ہے، انجیل کیا کہتی ہے، تورات کیا کہتی ہے. Nothing doing. They are sovereign. ہم جو چاہیں قانون بنائیں. یہ فساد ہے، یہ بغاوت ہے. اس کے خلاف اب بندہ مومن جس کے اندر سے وہ تبدیلی شروع ہوئی تھی، وہ یہاں آ کر اس کے خلاف صفارہ ہوگا. جس کی آخری منزل کیا ہے؟ اور اس کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، جس کا منتہائی مقصود متعین ہوا ان الفاظ میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. دیکھیے فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی جس پر کسی کو پرکھا جا رہا ہو. نظام باطل سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے ایمان کی ہر وقت آزمائش ہوتی ہے. اس میں he has to face friction all the time. کسوٹی پر بھی رگڑتے ہیں کہ نہیں رگڑتے ہیں کہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. تو بندہ مومن نظام باطل میں ہر وقت ایک امتحان سے دوچار ہے. اس کو ختم کر کے نظام باطل تاکہ وہ فرکشن ختم ہو جائے. لا تکون فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دین پارشلی اللہ کا نہ ہو، کل کا کل اللہ کا. نماز پڑھ لی اللہ کے حکم کے مطابق، شراب نہیں پی اللہ کے حکم کے مطابق، سود کا سارا نظام چلا رہے اللہ کے حکم کے خلاف، قانون سازی خود کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے بالکل آزاد ہو کر. تو پارشل دین ہوا. پوری دنیا کے اندر وہ پارشل دین کی وجہ سے یہ مار کھا رہے ہیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ایمان و یقین اور جہاد و قتال. اب دیکھیے یہاں پر ہم ایمان اور یقین سے ہو کر جہاد و قتال تک پہنچ گئے. ایمان کے نتیجے میں جہاد نفس، جہاد معاشرہ، جہاد نظام کے ساتھ، اور اس کی آخری منزل قتال. ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے جس کو نہایت واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ میں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یہ تیسرے حصے کا آپ کا آخری درس جو آئے گا وہ سورہ حجرات کا ہوگا جس کی یہ آیت ہے. One of the most important and basic and profound ayat of the Quran, which gives a comprehensive definition of a momin. Who is a momin? مومن کون ہے؟ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر کے دل میں متمکن ہو گیا، دل کو اس نے منور کر دیا، وجود کو منور کر دیا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں، اور اس میں اپنے کھپائیں جانیں بھی اور مال بھی. اولئک هم الصادقون. صرف یہ لوگ سچے ہیں. اس آیت کے شروع میں اور آخر میں اسلوب حصر ہے. انما یہ حصر کہلاتا ہے. یعنی ایک جملہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زید عالم ہے،
آپ نے سمجھ لیا بات کو. ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے. کیا فرق ہو گیا اس سے؟ زید عالم ہے تو بکر بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بات نہیں، ٹھیک ہے زید عالم ہے، ہم نے مان لیا یہ عالم ہے. باقیوں کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہوئی. زید ہی عالم ہے اب نفی ہو گئی، صرف یہ زید جو ہے. تو انما اس کو اسلوب حصر کہتے ہیں. حصر حصار، محصور کر دینا، کہ گویا کہ ایک شخص میں آپ نے محصور کر دیا علم کو، عالم ہونے کی صفت محصور ہو گئی ایک شخص کی ذات کے اندر. اس کو اسلوب حصر کہتے ہیں. اسی طرح اولئک هم الصادقون، اولئک کے بعد جب یہ ہم بھی آ گیا، یہ بھی اسلوب حصر ہے. یہ دو اسالیب حصر ہے اس کے اندر، ان دی بگننگ اینڈ ایز ویل ایز ان دی اینڈ. آپ کہہ سکتے ہیں بریکٹ ادھر بھی کھینچ دی ادھر بھی کھینچ دی. اس سے باہر ایمان نہیں ہے. میں نے کمپریہنسو ڈیفینیشن جو استعمال کیا ہے ہماری منطق کی اصطلاح میں، کہتے ہیں جامع و معنی تعریف. یہ دو الفاظ بھی نوٹ کر رہے ہیں. جامع کسے کہیں گے؟ سادہ سا لفظ ہے جامع. جی جمع کرنے والا، اس میں فاعل ہے نا، جمع کرنے والا. مانع منع کرنے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ڈیفینیشن جسے آپ کہتے ہیں ڈیفینیشن، اس کے دو تقاضے ہیں. کسی شے کو جب آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نیسیسری پارٹ باہر نہیں رہ جانا چاہیے. اٹ شوڈ بی آل انکلوسیو. وہ جامع ہوئی. اور کوئی اور شے اس میں داخل نہیں ہونی چاہیے. تبھی ہم کہیں گے نا کہ اٹس ڈسکریٹ ڈیفینیشن. وہ جامع ہونی چاہیے کہ اس شے کی ساری حقیقت اس میں آ جائے، اور معنی ہونا چاہیے کہ کوئی اور شے اس میں داخل نہ ہو سکے، کوئی اور شے اس کو پولیوٹ نہ کر دے. تو ایمان اور مومن کی جامع و معنی تعریف اس آیت میں ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. واضح رہے کہ یہ آیہ مبارکہ، اس آیہ مبارکہ کے اول و آخر حصر کا اسلوب بھی ہے، اور آیہ ما قلب میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی ہے. اس سے پہلی آیت ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب یہ بات آئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ گویا کہ ایک ڈیفینیشن اب ایمان کی آ رہی ہے کہ if you want to be acknowledged as a mu'min then you have to fulfill these two prerequisites: ایمان یقین والا اور جہاد فی سبیل اللہ. گویا مومن صادق کی جامع و معنی تعریف یہاں آئی گیا لفظ. وہ اب یہ لفظ جو ہے جامع و معنی آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح، اسے صاف کر دو. گویا مومن صادق کی جامع و معنی تعریف قرآن حکیم کی کسی ایک آیت میں مطلوب ہو تو وہ یہی آیت ہے. الغرض قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین، اور ان کا لازمی نتیجہ ہے جہاد و قتال. ان میں سے ایمان و یقین اصلاً ایک معنوی حقیقت ہے اور داخلی کیفیت کا نام ہے. چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں اور نمایاں ترین حقیقتیں ہیں قرآن اور جہاد. اب اس کو میں پہلی دفعہ یہ کر رہا ہوں، کبھی طریقہ تو نہیں رہا ہے. ذرا کوئی ایک انسان کا آپ ایک ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن کر لیں. یہاں دل ہے، بندے مومن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں جو بھی تلوار اس طرح کی بھی ہو. گویا کہ مانوی حقیقت تو یہاں ہے، یہ نظر نہیں آتی، یہ تو دل میں ہے. ایمان کی
کی اصل نمایاں حقیقت ہے قرآن اور جہاد. We started with this proposition. اب ذرا کھول کے پڑھ لیجیے کیا تھے وہ الفاظ. شروع کا جو پیج تھا، بدء الاسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ. قرآن منبع و سرچشمہ ایمان و یقین، اور جہاد ایمان حقیقی کا مظہر اتم. اگر میرے پاس کوئی اور رنگ ہوتا تو میں اس سے اس کو نمایاں کرتا. قرآن سے ایمان اور ایمان سے جہاد، یہ ہے اصل حقیقت. میرا خیال تھا کہ آج یہ 6 صفحے ہم پڑھ لیں گے، لیکن بات بن نہیں رہی. یہ کچھ بنی گئی، تلوار کی شکل بن گئی کچھ. میں نے تو کبھی آج تک بنائی نہیں. ایک بار قرآن اور جہاد، اور یہ دل میں ایمان. پھر پڑھیے اس پہلے کو. الغرض قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین، اور ان کا لازمی نتیجہ ہے جہاد اور قتال. ان میں سے ایمان و یقین اصلاً ایک معنوی حقیقت اور داخلی کیفیت کا نام ہے. چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی دو عظیم ترین اور نمایاں ترین حقیقتیں ہیں قرآن اور جہاد. یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایمان حقیقی کی مستقل علامتوں، سمبلز کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار. اور مرد مومن کی شخصیت کا جو ہیولہ تخیل اور تصور میں ابھرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی و لابدی ہے. میرا خیال تھا یہ پڑھ لینے کا، لیکن یہ کہ آج اس کو میں یہاں ختم کروں گا. لیکن اب میں آپ کو علامہ اقبال کی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں، فارسی کی ہے. شرف النساء نام کی ایک خاتون اسی شہر لاہور میں گزری ہیں. ان کا مزار بھی تھا یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے پاس. اب مجھے معلوم نہیں کیا حال ہے. یہ شرف النساء شہزادی تھی عبد الصمد خان، یہاں کے گورنر تھے لاہور کے. اس عورت کا عجیب معاملہ تھا. ساری عمر تجرد، ہمیشہ اکیلی تخلیے میں رہتی تھی، اور تلوار اپنے کمر سے باندھے رکھتی تھی، اور قرآن پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی. اس کے سوا پوری زندگی کوئی کام نہیں کیا. اور اس نے وصیت کی مرتدم اپنی والدہ سے کہ میرے بعد میرا یہ قرآن اور میری یہ تلوار یہ میری قبر پر رکھ دینا. اس چیز کو اور اس کی قبر پر رکھے رہے. یہ پھر جب سکھوں کا راج آیا ہے تو پھر وہاں سے ہر چیز جو ہے ختم ہو گئی، برباد ہو گئی. اس کی قبر پر قرآن اور تلوار رکھے رہے ہمیشہ. وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. سراپا ذوق و شوق و درد و داغ، وہ عورت جو سراپا ذوق و شوق اور درد و داغ. حاکم پنجاب را چشم و چراغ، پنجاب کے گورنر کے لیے وہ چشم و چراغ، نور لخت، نور عین، لخت جگر. تاز قرآ پاک نی سوزد وجود، از تلاوت یک نفس فارغ نبود. تلاوت قرآن سے اس کا کوئی سانس بھی فارغ نہیں تھا، تاکہ قرآن مجید سے اس کا اپنے اندر کا وجود جو ہے وہ جلتا رہے، بھڑکتا رہے. در کمر تیغے درو قرآن بدست، عورت ہے کسی جہاز، لیکن یہ کہ تلوار، دو دھاری تلوار اس کی کمر سے ہمیشہ بندھی رہتی تھی، اور ہاتھ میں قرآن. تن بدن ہوش و حواس اللہ مست، مست کا لفظ پھر آ گیا. بادہ، وہ جو میں نے کہا مست بادہ الست، اس کے تن ہوش حواس بس اللہ کے اندر ہی تھے. خلوت و شمشیر و قرآن و نماز، تنہائی، تلوار، قرآن اور نماز. اے خوشاں عمرے کہ رفت اندر نیاز، کیا اچھی تھی وہ زندگی جو اس طرح کی کیفیت میں اس نے گزاری ہے. بر لبے او چوں دبے آخر رسید، جب اس کا آخری سانس اس کے ہونٹوں تک آیا ہے، یعنی جب ہچکی بنتی ہے، عالم نزا
سوئے مادر دید و مشتاقانہ دید، تو اپنی والدہ کی طرف دیکھا ہے بہت بڑی محبت بھری نگاہوں سے. گفت اور کہا، گفت اگر از راز من داری خبر، کہ اماں جان اگر میرے راز کی آپ کو خبر ہے، آپ جانتی ہیں میرے احوال کو. سوئے این قرآن این، سوئے این شمشیر و این قرآن اگر، تو اس تلوار اور اس قرآن کو دیکھیے. این دو قوت حافظ یک دیگرند، یہ دو قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والی. یہ شعر بہت اہم ہے. این دو قوت حافظ یک دیگرند، کائنات زندگی را محورند. زندگی کی پوری کائنات کا محور یہی ہے. دو قوتیں ہیں، قرآن اور تلوار. اندری عالم کے میرد ہر نفس، اس دنیا میں کہ جس میں ہر جاندار کو مرنا ہی ہے. دخترت را این دو محرم بود و بس، تیری بیٹی کے تو یہ دو ہی محرم تھے اور کوئی نہیں تھا. محرم میرا، محرم اول قرآن اور محرم دوم یہ شمشیر، یہ تلوار. وقت رخصت بات و دارم این سخن، میں اپنے اس انتقال کے وقت آپ کو یہ وصیت کر رہی ہوں. تیغ و قرآن را جدا از من مکن، ان دونوں کو، قرآن کو اور تلوار کو، مجھ سے جدا نہ کرنا. دل با حرفے کی نی گویم بنے، جو بات میں کہہ رہی ہوں اسے اچھی طرح دل کے اوپر نقش کر لیجئے. قبر من بے گنبد و قندیل بہ، میری قبر کے اوپر نہ کوئی گنبد بنایا جائے نہ کوئی قندیل روشن کی جائے، بس یہی دو چیزیں رکھ دی جائیں. مومنہ را تیغ با قرآن بسست، تربت مارا ہمیں ساما بسست. مومنوں کے لیے تلوار اور قرآن، بس یہی دو چیزیں کافی ہیں، اور میری قبر کے لیے بس یہی سامان کافی ہے. مجھے اور کوئی زیبائش آرائش، کوئی گنبد، کوئی عمارت، کوئی اس کے اوپر قندیل، کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد اب اس کو ختم کیا اقبال نے. عمر ہا در زیر این زریں قباب، بر مزارش بود شمشیر و کتاب. بہت طویل عرصے تک اس کی قبر پر یہ دونوں چیزیں رکھی رہی، تلوار بھی اور قرآن بھی. مرقدش اندر جہان بے ثبات، اہل حق را داد پیغام حیات. اور اس کی قبر جو ہے اہل حق کو یہ پیغام دیتی رہی اور اہل حق کے لیے زندگی کا پیغام بنی رہی. تا مسلمان کرد باخود آنچے کرد، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا. گردش دوران بساط اشتر نود، اور گردش دوران نے اس کی بساط جو ہے لپیٹ دی. مرد حق از غیر حق اندیشہ کرد، مرد حق مسلمان ہو کر اور غیر حق سے ڈرے اور خوف کرے. شیر مولا روبہی را پیشہ کرد، جو اللہ کے شیر ہونے چاہیے تھے انہوں نے لومڑیوں کا سا کردار اپنا لیا. از دلش تاب و تبے سیماب رفت، مسلمان کے دل سے وہ سیماب کسی کیفیت جو تھی، تڑپنے کی کیفیت، وہ نکل گئی. خود میں دانی آنچ بر پنجاب رفت، تمہیں خوب معلوم ہے پھر پنجاب پر کیا گزری. خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد، سکھوں نے آ کر تلوار اور قرآن دونوں ہی کو دریا برد کر دیا. اندراں کشور مسلمانی بمرد، اور اس خطے کے اندر مسلمانی مر گئی، ختم. تو یہ جو قرآن اور تلوار، قرآن اور جہاد، بدء اسلام کی اصل بنیادی حقیقتیں یہ ہیں. آج اسے پر اکتفا کرتے ہیں. اچھی طرح اس کو ایک دفعہ ہمت کر کے دوبارہ پڑھ لیجئے گا اس کے تمام مضامین. اب اس کے بعد مضمون آ رہا ہے بیسک ریزن کیا ہوا ہے، چینج کیا آئی ہے، اور یہ چینج فوراً آ گئی ہے. عین خلافت راشدہ کے دوران بھی کہا جا سکتا کہ آ گئی تھی. وہ ایک لیگل، لاجیکل، نیچرل، انہیویٹیبل تھی. اس کو پہلے سمجھیں گے تو پھر اس انہیویٹیبل کے اوپر جو چیزیں اور بڑھتی چلی گئی ہیں ان کا بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا. لیکن جڑ کو پہلے ہم سمجھ لیں گے تو بات اچھی رہے گی. اچھا، یہاں چونکہ وقت ابھی ہے، اس سے پہلے بھی وہ لیونگ ہے. وہ تو ایک سپرمیٹوزون بھی جو گیا ہے رحم مادر میں، وہ بھی لیونگ ہے، ویری مچ لیونگ، ویری ایکٹیو، ایکٹیولی موونگ. اور جو سیل آیا ہے ماں کی طرف سے، ایگ جو ہے، وہ بھی لیونگ ہے.
باقی سارے مراحل بھی جو 4 مہینے تک وہ لیونگ آرگنزم ہے، روح نہیں ہے اس میں. روح پھر وہاں کولڈ سٹوریج میں جو ارواح رکھی ہوئی ہیں سب کی، جو ہماری تخلیق اولا ہوئی تھی ارواح کی شکل میں، پھر اس کی روح لا کے اس میں شامل کی جاتی ہے. اب یہ انسان ہے. تو در حقیقت اس کو دونوں چیزوں سے آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیے. جان اور شے، روح اور شے. جانوروں میں، حیوانات میں، جنات میں بھی روح نہیں ہے. روح مجسم فرشتے اور روح حیوانی وجود کے ساتھ انسان، بس اللہ اور کسی شے میں روح نہیں. اب اس کو ایک شعر بھی اگر دیکھنا چاہیں لیجیے، ذرا صاف کرنا ہوگی. تمہیں بہت پسند آ گئی شاید یہ تصویر. ہاں جی سبھی کر. جان نہاں در جسم او در جان نہاں. اے نہاں اندر نہاں، اے جانے جان. شاعر نے تو یہ ذات باری تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا ہے. جان نہاں در جسم. جان جو ہے وہ جسم میں چھپی ہوئی ہے، اور آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں ہے. ساری ڈسیکشن بھی کر لیں، فزیولوجی بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، جان کا تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں. نہاں ہے، پوشیدہ ہے. او در جان نہاں، وہ جان کے اندر ایک اور پوشیدہ شے ہے. اے نہاں اندر نہاں، اے جانے جان، جان کی جان. یہ روح ایک علیحدہ شے ہے. بس پہلا مصرع جو ہے نا، جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اس سے حقیقت جو ہے آپ پر کہ روح اور شے ہے اور جان اور شے ہے. جان گھاس کے تنکے میں بھی ہے، جان کتے اور بلی میں بھی ہے. روح جو ہے مکمل مجسم روح، صرف روح وہ فرشتے ہیں. روح الامین اور روح الامین، روح القدس، یہ سارے الفاظ جبریل کے لیے آتے ہیں. جنوں سے بھی حساب لیا جائے، حساب لیا جائے گا، لیکن روح ان میں نہیں ہے. اسی لیے ان میں وہی نہیں ہے، اسی لیے ان میں کوئی نبی نہیں ہے. شکر کا جذبہ روح سے ریلیٹڈ جی شکر کا جذبہ جو روح سے ریلیٹڈ نہیں، یہ تو اس فطرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جو حیوانوں میں بھی ہے. اسی لیے میں تو مثال دی تھی کہ پیاسے جانور کے سامنے آپ پانی رکھیے. یہ وہ فطرت ہے جو حیوانات کے اندر بھی فطرت تو موجود ہے نا. فطرت اور روح جب ہم اس کو ایک اور لفظ کے مقابل میں لاتے ہیں، سرشت کے مقابلے میں فطرت، تو جب اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ سرشت جو ہے انسان کے حیوانی وجود کی شے ہے اور فطرت جو ہے اس کا تعلق روح سے ہے. لیکن یہ کہ یہ تمام اوور لیپنگ چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں روح جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اصطلاح ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ یا جان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ شے ہے. ضمیر تو وہ مانوی حقیقت ہے کہ اس روح کی وجہ سے انسان کے اندر جب احساس گناہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کر بیٹھا تو اس کے اندر سے کوئی چیز ملامت کرتی ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں. ضمیر جنات کے اندر یعنی بھلائی اور برائی کا سینس ہے ان میں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے حکمت کے جو لیکچرز ہیں علیحدہ سے ہوتے ہیں ان میں گفتگو ہوگی مزید. شرک کی بحث میں وحدت الوجود کا نظریہ ہم نے منتخب نصاب میں پڑھا. اس نظریے کے مطابق ہمارے وجود کو وہمی اور خیالی سمجھا گیا ہے، جیسے آئینے میں عکس یا سائے کی مثالیں دی گئی ہیں. اگر ہمارا وجود وہمی اور خیالی ہے تو کیا یہ نظریہ ہمیں عمل سے بیگانہ نہیں کرتا، وضاحت کرتے ہیں. اصل میں شاید آپ نے وہ جو شرک کی بحث میں نے تفصیل بیان کی ہے غور نہیں کیا. بمقابلہ اللہ کے ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر، ہمارا وجود اللہ کے وجود کے مقابلے میں نہ ہونے.
تو وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، ہمارا وجود اعتباری ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے جب سمجھا جاتا ہے، وہ مثالیں ہیں، اس کو آپ 100% جو ہے کسی بھی مثال کو کسی حقیقت پر 100% جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر اپلائی کر سکتے، لیکن مثال ہے کہ نظر آ رہا ہے سایہ ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے عکس نظر آ رہا ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ تو اس وہ مثالیں ہیں۔ تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ وجود ہمارا اور کائنات کا بمقابلہ وجود باری تعالی نہ ہونے کے برابر۔ حضور کو کیونکہ انسانوں کے ساتھ جنوں کی طرف بھی بھیجا گیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں، تو بغیر روح کے خیر و شر کا وجود کیوں کرے؟ روح کے بغیر خیر و شر کا وجود ہے۔ حیوانات کے اندر بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان، برائی کا بدلہ برا حیوان بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ آپ نے مشہور واقعہ جو ہے وہ شیر کے پنجے میں سے کسی نے نکال دیا تھا وہ کانٹا، تو وہ شیر نے پھاڑا نہیں اس کو۔ تو یہ چیزیں خیر و شر جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں حیوانات کے اندر بھی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ان کے اندر صرف انسٹنکٹ ہے، ان کے اندر کوئی اس کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ آزاد شخصیت نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے۔ اور اپنے حضرت مجدد الفسانی کا تو یہ خیال ہے کہ ریزریکشن بھی ہوگا حیوانات کا بھی، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ جو کسی نے ایک دوسرے کو سینگ مارے ہوں گے زیادتی میں، غلطی سے بدلہ دلوا کے پھر معدوم کر دیں گے، لیکن یہ کہ ریزریکشن ان کا بھی ہے۔ جبکہ انسان کا ریزریکشن جو ہے وہ پھر وہ ایک ابدی ایک شے ہے جس کی کہ ہم آخرت جسے کہیں گے۔ لا الہ الا اللہ اور لا محبوب الا اللہ جو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے، لا وجود الا اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ جب اس منتخب نصاب کے آخر تک آپ پہنچیں گے تب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن۔ یہ وحدت الوجود ہے قرآن کے اندر، لیکن ابھی اس چکر میں نہ پڑیے، اس کو انشاءاللہ جب آپ اس مقام تک پہنچیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔